سورہ جاسیہ کی کچھ آیتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس میں دنیا بھر کی سائنس بھری ہوئی ہے. یہ سورہ جاسیہ کا مطلب گھٹنوں کے بل گر جانا، نیلنگ ڈاؤن جس کو بولتے ہیں. یہ 45ویں سورت ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے جو رحمان ہے، فائدہ پہنچانے والے ہیں، رحیم ہے، ترس کھانے والے ہیں. یعنی اب یہ اللہ تعالی ہم کو ترس کھا کے فائدہ پہنچا رہے ہیں اس سورت کے ذریعے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا رہتا جو صورتوں کے پہلے آئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ترس کھا کے فائدہ پہنچانے والے ہیں، لہٰذا اب تم جو پڑھو گے اس میں فائدہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترس کھا کے تمہارے تک پہنچایا جا رہا ہے. اب سنو یہ کیا کیا باتیں ہیں. اگر تم اس کو سمجھو گے، عمل کرو گے تو انشاءاللہ تم کو فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی مجھے یہ سمجھ میں آ گیا. ایک ایسا فارمولا نہیں ہے جو باہر لکھا ہوا ہے. اللہ کے نام میں برکت ہے، اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے. حامیم یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں. اور پھر یہ بتایا کہ اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم. تو یہاں 2 اوپینینز ہوئے. ایک اوپینین ہوا کہ حامیم کے معنی نہیں معلوم ہونے کے باوجود ہم کو 20 نیکیاں مل گئے. اور پھر ایک حدیث میں آیا کہ جو اڑ کے قرآن پڑھتا ہے اس کا دوہرا ثواب ہوتا ہے. تو جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہر حرف پہ اس کو 20 نیکیاں ملتی چلے جاتی ہے. پھر اس کے بعد میں جو عمل کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کو نیت کا ثواب مل جاتا ہے. پھر جو عمل کرتا ہے تو پھر عمل کا ثواب پڑ جاتا ہے. یہ تلاوت قرآن ہے. یہ خالی جو ہے پیٹھ میں درد کر کے ڈل لے کے جو ہے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. یہ جیسا مجھے معلوم ہے یہ بنی اسرائیلی روایت ہے. یہ ڈلنا سے یہودی جو ہے عام طور پہ بولتے ہیں کہ اس طریقے سے ڈل کے اپنی دینی کتابیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ خالی پیٹھ میں درد کر لینے کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب پہ محنت کرنا ہے، اس کے ایک ایک حرف کو سمجھنا ہے، اپنی زبان جو سمجھ میں آتی اس میں سمجھنا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو عزیز ہیں، اقتدار والے، پاورفل ہیں اور حکیم ہیں. حکیم ہے مطلب یہ ہے کہ دانائی ہے، ان میں وزڈم ہے اور وزڈم اور دانائی کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں اور ان کے فیصلے میں استحکام ہے، فرمنس ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. یہ ایسی ذات کی طرف سے جو ہے یہ کتاب نازل کی گئی ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمانوں میں اور زمین میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں. بے شک آسمانوں میں اور زمین میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں. پہلے ہم لفظ آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. 3-4 اس میں آیتیں آئی ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہے. آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی، کسی کو دیکھ کے کوئی چیز پہچاننا. ایک پائلٹ چلے جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ جھنڈا لگا کے، آپ سمجھ گئے کہ بھئی گورنر یا چیف منسٹر کی سواری آ رہی، وہ آیت ہے، نشانی. آپ جا رہے ہیں محلے میں، ایک گھر پہ جو ہے لال بلب دکھا، روشن ہے، تو معلوم ہوا کہ بھئی یہاں ڈاکٹر کا گھر ہے اور اندر لائٹ ہے، لہٰذا ڈاکٹر صاحب اندر موجود ہیں. یہ آیت ہے، نشانی. تو اب یہ جو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے. کس کی نشانیاں؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کی. جیسا ڈاکٹر کے وجود کی نشانی بلب میں لائٹ ہے، خالی لال بلب لگا ہوا ہے، معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں آتے کبھی، مگر اندر روشنی ہے تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، وجود ہے ان کا. تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی، ایگزسٹنس کی اور قدرت کی نشانیاں ہیں. تو تھوڑا ہم سرسری طور پہ دیکھیں گے کہ یہ نشانیاں کیا ہیں. اب ہم دیکھتے کہ بھئی یہ جو چاند ہے ایک سیٹلائٹ ہے، وہ زمین جو پلانٹ ہے اس کے اطراف گھومتا. چاند ہے سیٹلائٹ، زمین ہے پلانٹ. ایسے 9 پلانٹس ہیں. یہ سورج کے اطراف گھومتے ہیں. جو سورج ہے 14 لاکھ کلومیٹر ڈائیمیٹر کا سورج ہے. یہ پورا شمسی نظام ہے جو 3600 ملین ایئرز اس کا ڈائیمیٹر ہے. پھر یہ شمسی نظام، سورج جو ہے سٹار ہے. پھر یہ شمسی نظام جو ہے ایک گیلیکسی میں ہے جس میں بلینز آف سٹارز ہیں. بتایا جاتا ہے کہ کل 150 بلین گیلیکسیز ہیں اور ایک ایک گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہے اور ایک ایک سٹار سورج سے کئی گنا زیادہ ہے. 14 لاکھ کلومیٹر ادھر سے لے کے ادھر تک 14 لاکھ کلومیٹر سے کئی گنا زیادہ ہے. پھر ایسے لوکل گروپس آف گیلیکسیز ہیں
پھر سپرا گروپ آف گیلیکسیز ہیں، پھر ایکسپینڈنگ یونیورس ہے. جیسا ایک پھگے پہ دھبے ہیں، آپ جیسا جیسا پھونکتے جاتے وہ دھبے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے، تو یہ سپرا گروپ آف گیلیکسیز ہیں وہ جو دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ نظام 15 بلین ایئر سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور یہ پورے ہیونلی باڈیز جو بلین ٹریلین سکسٹیلین جو بھی بولتے ہیں ٹنز ہیوی سسپینڈیڈ ان اسپیس ہے. ہوائی جہاز ہے سسپینڈیڈ ان اسپیس ہے، چڑیا اڑ رہی ہے سسپینڈیڈ ہے، نہ کوئی پلر پہ ہے نہ اوپر سے ہک ہے. بلینز آف ٹنز ٹریلینز آف ٹنز سسپینڈیڈ ہے. یہ کس کی ملکیت ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ آیت ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پورے معلق ہیں، کمال ہے. ایک زمین معلق ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، دھکا نہیں، معلوم نہیں ہو رہا. 1041 مائلز پر آور زمین گھوم رہی ہے ایکویٹر پہ. سورج کے اطراف 66,000 مائلز پر آور گھوم رہی ہے. پھر یہ پلانیٹری سسٹم سینٹر آف گیلیکسیز میں 7,20,000 مائلز پر آور گھوم رہا ہے. ہم گھوم رہے ہیں اس وقت. اور بعض گیلیکسیز ہیں جو ہاف دی ویلوسٹی آف لائٹ 1,50,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ، ناٹ پر آور، 1,50,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ کی رفتار سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. وی آر آل ایکسپیرینسنگ دس. ہم پہ برابر یہ پورے ویلوسٹی سے ہم اس وقت ہو رہا ہے، فیل ہی نہیں ہو رہا، مزے میں بیٹھے ہیں. تو ایمان لانے والوں کے لیے یہ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہے. چلے آگے بڑھیے. وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. بچے تھے بھائی، وہ بخل ذرا ولگر معلوم ہوتا کہ یو آر اے پروڈکٹ آف دی انجوائمنٹ آف یور پیرنٹس. نو ون پلانڈ یو. میرا بچہ ایسا ہونا، ریکویزیشن لکھ کے دیا اور ویسا بچہ پیدا ہو، نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں تھا، ہوتا بھی نہیں ہوتا. بچہ ہوتا یا نہیں ہوتا وہ بھی نہیں معلوم تھا. بیٹا ہوتی ہے بیٹی ہوتی، ہاں ٹوینز ہوتے یا 5 ہوتے یا نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا. تو اب یہ ایمبریولوجی کی سائنس دیکھے تو آپ معلوم ہوتا کہ ایک نطفہ مرد کا اور ایک عورت کا، اس میں وہ بچہ جو پیدا ہو کے مرنے والا ہے اس کا پورا جینیٹک نظام لکھا ہوا ہے، کیا کیا کرے گا، کیا کیا بیماریاں ہوں گی. تو مورس بوکے اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ یہ جو جینیٹک پروگرام جو آتا ہے، اگر آپ اس کو ٹیپ کر لیں، جو آڈیو ٹیپ آپ کا ہوتا ہے ٹیپ کر لیں، تو وہ ٹیپ یہاں سے لے کے سورج تک ہوگا. 93 ملین مائلز کا ٹیپ ہوگا. وہ اتنا نطفہ جس کو آپ کو مائکروسکوپ میں دیکھنا پڑتا، اس میں اتنا انفارمیشن لکھا ہوا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کی فطرت کیسی ہوگی، اماں سے کچھ لیا ہوگا، باوا سے کچھ لیا ہوگا. ہاں ایک صاحب جو ہے باوا کو نہیں دیکھے کسی بچے کے، ارے بولے وہ بچے کو دیکھ لو، ان کو ذرا میگنیفائی کر لو، باوا بالکل باوا کا بیٹا، بالکل اماں کی بیٹی. اب یہ جو ریزمبلنس آتے یہ ہیریڈیٹری یہ ہوا. پھر ہماری اناٹمی پڑھی ہے، پورے بونز کا جو فزیولوجی پڑھی ہے، ہماری سائیکالوجی پڑھی ہے. پھر ہمارے سسٹمز دیکھیے آپ، نروس سسٹم ہے کام کر رہا، ریسپیریٹری سسٹم ہے کام کر رہا، سرکولیٹری سسٹم ہے کام کر رہا، ہارٹ ہے پمپ کرتے چلے جا رہا بلڈ. میں بکوا کرنے کا کر رہا ہوں، ہارٹ اپنی جگہ مصروف ہے، پیٹ اپنی جگہ مصروف ہے ہضم کرنے میں. یہ کیا نظام ہے؟ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، لوکو موشن، ریسپانسز ہیں برابر، بات سن رہے ہیں، سن کے برین اینالائز کر رہا پھر واپس کر رہے ہیں. بولا نا آپ سے کچھ دن پہلے کوئی صاحب کا فون 20 سال کے بعد آیا، ارے ہلو بھائی کیسے ہیں بول کے نام لیتے ہوئے بولے ارے تم کیسا پہچانے؟ اللہ تعالیٰ کی میموری دیا ہوا ہے، آواز یاد تھی. اکثر فون پہ آپ نام بغیر بولے کہ آواز سے پہچان لیتے، میموری میں آواز جاتی، میموری میں انالیسس شروع ہو جاتی، کس کی ہے؟ فلانے صاحب کی ہے. بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی. لیکن اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھیے یہ بات کہے پہ ہو رہی کہ تم میں تمہاری پیدائش میں بھی ہمارے وجود اور قدرت کی آزمائش ہے. آپ نہیں بنا سکتے، آپ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے. پیشاب آیا تو روک نہیں سکتے، روکا تو جاری نہیں کر سکتے، آپ تو اتنے بالکل ہی مجبور ہیں. اپنا بلڈ پریشر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اپنے ڈائجیشن پہ آپ قابو نہیں رکھ سکتے، آپ اپنے خیالات پہ قابو نہیں رکھ سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں. پھر کہا کہ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ،
آیۃ لقوم یوقنون، اور یقین کرنے والی قوم کے لیے ہم نے جو جانور پھیلائے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں. کیا جانور پھیلائے ہیں؟ میملز ہیں، دودھ دینے والے جانور ہیں، ریپٹائلز ہیں، یہ سپلکاں وغیرہ، ڈائنوسورس وغیرہ جو نکلے ہیں، انسیکٹس ہیں، برڈز ہیں، فشز ہیں. میں تو یہاں گزارش کرتا ہوں میں ہمیشہ کہ اینیمل پلانٹ، ڈسکوری، نیشنل جیوگرافی، یہ چینلز دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے. ایک صاحب اعتراض کرے، کیا صاحب آپ یہ قرآن کی تفسیر میں ٹی وی دیکھو بول رہے ہیں؟ ٹی وی دیکھو کیا بول رہا ہوں میں؟ یہ منہ کا استعمال صحیح کرتے ہیں. تو بعض وقت وہ چینلز پہ ایسے جانور بتاتے ہیں کہ سوائے سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کچھ نکلتے ہی نہیں. کیا قدرت ہے یا اللہ. بچے انڈے پھوڑے تانبیل کے، پھوڑتے پانی کے طرف چلے جا رہے ہیں. ارے کون سکھایا ارے تم لوگوں کو پانی کی طرف جانا؟ کون سکھایا؟ چڑیا ہے، انڈے پھوڑے، بچے باہر نکلے، وہ چوں چوں بول رہے ہیں، ان کو دانا ڈال رہے ہیں، تھوڑے دن کے بعد وہ اڑا. کون سکھایا اڑنا تم کو؟ مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا ہے؟ چڑیا کو اڑنا کس نے سکھایا ہے؟ مجھے آپ کو چلنا کس نے سکھایا ہے؟ تو یہ چیزیں دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ یقین کرنے والوں کے لیے، جو یقین کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد میں کہا باختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے ایک کے بعد ایک آنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ گولا ہے 13,000 کلومیٹر کا گولا ہے، ٹینس بال یا کرکٹ بال 2.5 انچز کا، 13,000 کلومیٹر ڈائیمیٹر کا گولا ہے. یہ گھوم رہا ہے، اپنے ایکسس پہ گھوم رہا ہے. اب دن ہے، تھوڑی دیر کے بعد رات ہوتی، پھر دن ہوتا. جہاں تک سائنٹیفک انفارمیشن ہے 5 بلین ایئر سے یہ زمین ایسی گھوم رہی ہے. اور پھر اس کے گھومنے کی رفتار اتنی پریسائز ہے کہ آج 23 نومبر کو جو سن رائز اور سن سیٹ کا جو ٹائم ہے، کسی بھی سال 23 نومبر کو سن رائز اور سن سیٹ کا وہی ٹائم ہوگا، وہی ٹائم ہوگا. کیا پریسیشن ہے، کبھی لیٹ نہیں ہوتا. تو یہ کون گھما رہا ہے؟ ہم ایک ٹرین وقت پہ نہیں چلا سکتے، ہم ایک پلین وقت پہ نہیں چلا سکتے. کون گھما رہا ہے؟ کبھی لیٹ نہیں ہو. کیا ہے یار، سورج نہیں نکلا، الارم بج گیا؟ نہیں وہ کچھ کام پہ گیا تھا، پائلٹ نہیں آیا، وہ سوال ہی نہیں پڑا. اسٹاف اسٹرائک پہ ہے بولتے سن پہ، اس واسطے سورج نہیں نکلا، سوال ہی نہیں پیدا. تو دیکھیں ہم لوگ اس میں ٹائم اس لیے لینا پڑتا کہ ہم ان پہ غور ہی نہیں کرتے نا. سیب کھا رہے ہیں لیکن سیب پہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے، اس کے فائبرز کیسے ہیں، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. تو دن اور رات گھومتے چلے جا رہے ہیں. کبھی کبھی ہم سوچ کے نہیں دیکھے کہ بھئی یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے جاری ہے. تو یہ آیات اچھا اس کے بعد میں کہا کہ وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر وہ پانی جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے برساتے ہیں جس میں رزق ہے، اور اس کے ذریعے ایک مردہ زمین میں جو ہے جان ڈال دیتے ہیں. غور کیجئے کیسا پانی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. بہت سے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں. بے سمندروں سے پانی ایواپریٹ ہوتا، بادل بنتے، تو بادلوں کو ہکالا جاتا. جہاں بھی بارش ہونا ہے ان کی مرضی سے بارش ہوتی، اپنی مرضی سے نہیں ہوتی. اپنی مرضی سے ہو ہی نہیں سکتی بارش، ان کی مرضی سے ہوتی. تو یہ نظام غور کرو آپ کہ اتنا جو ہے سمندر رکھا، اتنا پانی رکھا کہ وہ آپریٹ ہوتا، بادل بنتے ہیں، بادل سے بارش ہوتی ہے، اور پھر ایک مردہ زمین میں جان آ جاتی. اگر بارش نہ ہو تو مردہ زمین مردہ رہے، اگر زمین مردہ رہے تو پھر آپ اور ہم کیا کھائیں گے. تو اس پانی میں بھی رزق ہے آپ کے لیے، یہ پانی بھی رزق ہے، اس کے ذریعے جو اگتا ہے وہ بھی رزق ہے. وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں. ابھی ساؤتھ ویسٹ مانسون چل رہا تھا، نارتھ ایسٹ مانسون شروع ہوا، ویسٹرلی شروع ہے، ہواؤں کا ڈائریکشن بھی بدل گیا. کون بدل رہا ہے؟ امریکہ کے سائنٹسٹ بدل رہے ہیں، جرمنی کے سائنٹسٹ بدل رہے ہیں. یہ ہواؤں کا بدلنا جو ہو رہا ہے، بادلوں کا بننا، بادلوں کا آنا، جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں بارش ہونا، یہ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. آیات لقوم یعقلون، یعنی ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں جس میں عقل رکھتے ہیں. اب دیکھیے یہ 3 آیتیں جو ختم ہو رہی ہیں، ایک آیات للمومنین، ایک لقوم یوقنون اور لقوم یعقلون. مطلب یہ ہوا کہ ایمان از اکول ٹو یقین، یقین از اکول ٹو عقل.
غور کرتے چلے. مومنون کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے ہوتے ہیں. یوقنون کون ہوتے ہیں؟ یقین رکھنے والے. یعقلون کون ہوتے ہیں؟ عقل رکھنے والے. تو ایمان کا مطلب یقین، اور یقین کی بنیاد عقل پہ ہے. سو رہے ہیں ہم بالکل، اٹھانا پڑتا، اٹھو اٹھو. اب جب سب لوگ بولتے کہ صاحب یہ کیوں ہم لوگوں پہ اتنی زیادتی ہو رہی ہے، جو قوم جو ہے زیادہ گہری نیند سوتی ہے اس کو زیادہ دھکے مار کے اٹھانا پڑتا. ایک بچہ ہے چلو میاں اٹھو بولتے اٹھ جاتا، ایک ہے ہلانا، اٹھا کے کھڑا کرنا، پھر گر جاتا، پھر سو جاتا. ہم لوگوں کی یہ حالت ہے. تو بول رہے ہیں کہ ایمان ایسا ہو، ایمان کا مطلب یقین ہے، یقین ہو اس پہ، امن میں آ گیا، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے اللہ تعالیٰ سے امن میں آ گئے. اور اس کی بنیاد جو ہے عقل تھی، عقل استعمال کرے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس کی تلاوت کر. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ آیات بھی جو پڑھی جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی، یہ نشانیاں بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے قدرت کی جو ہے نشانیاں جو پڑھی جا رہی ہیں. فی ای حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بعد اور کس چیز میں ایمان لائیں گے؟ اور کیسا تم کو کنونس کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنائے نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں بتائے نہیں مانتے. تو پھر اس کے بعد اور کس چیز میں ایمان لاؤ گے تم لوگ؟ باپ جو ہے بچے کو ڈراتا ایگزام سے پہلے، دیکھو میاں تم کو سمجھا کے بولا میں نہیں سمجھے، تمہارے ماسٹر صاحب کو بولا انہوں سمجھائے نہیں سمجھے، اماں کو بولا نہیں سمجھے، مارا تم کو نہیں سمجھے، اب کیا کروں بولو، کیسے سمجھیں گے تم لوگ؟ یہ ڈانٹ ہے اس میں. اور کس چیز سے جو ہے تم لوگ ایمان لاؤ گے؟ تو ہم کو غیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کو اپنوں سے تعلق ہے. یہ ہم مخاطب ہیں. ہم اپنے آپ کو مخاطب کر کے دیکھیں کہ کیا ہم نے ان تمام چیزوں پہ غور کر کے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے. دیکھیے ایک سائنسداں کا قول ہے کہ ایٹم کے اندر جو الیکٹرانز، پروٹونز وغیرہ الٹیمیٹ پارٹیکلز رہتے، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ الٹیمیٹ پارٹیکلز کے نیچے میرا علم نہیں جا سک رہا ہے، محدود ہو گیا ہے. اور یہ جو کائنات پھیل رہی ہے اس کو میں ناپ نہیں سکتا کہ کتنی کائنات پھیل رہی ہے، وہاں بھی میرا علم محدود ہو گیا ہے. تو یہ میرے علم کے محدود ہونے کی وجہ سے میں اس ذات میں ایمان لاتا ہوں whom I call God. کیا ایمان ہوگا پھر؟ یہ آئنسٹائن بھی ایمان لاتا تھا اللہ تعالیٰ میں، مگر ہم نہیں پہنچا سکے نا، ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں. اب ہم شروع کریں تو پہلے تو اعتراض ہوا یہ قرآن کو کہاں سے لا رہے ہیں میاں سائنس میں؟ قرآن سائنس کو کہاں سے لا رہے ہیں؟ قرآن سے ملا نہیں، کہ پوری سائنس ہی سائنس بنی ہوئی ہے. سوچ کے دیکھیے آپ، اس طریقے سے ہم لوگ اندھے رہے. تو یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارے ینگسٹرز کی ڈیوٹی ہے کہ یہ پہنچائیں ان لوگوں تک کہ دیکھیے یہ سائنس. میں آپ سے بول چکا ہوں کہ ایک غیر مسلم پروفیسر صاحب میرے سے پوچھے کہ صاحب آپ تو تعلیم یافتہ آدمی ہیں، آپ یہ کیسا مانتے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی؟ تو میں ان کو بولا کہ میں آپ کے سامنے ایک ہی آیت پیش کرتا ہوں، چیپٹر 21 ورس 30 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو الگ کیا. یہ بگ بینگ تھیوری ہے. ان کے چہرے کا ایکسپریشن بدل گیا. بولے از اٹ دیئر ان دا قرآن؟ بولے یس اٹ. یو کم ود می، آئی ول شو اٹ ٹو یو ان اینی لینگویج یو وانٹ، یو کین ریڈ اٹ. عربک، انگلش، اردو، ہندی، تیلگو، ان واٹ ایور لینگویج یو وانٹ. تو لائک دیٹ دیر آر 750 ورسز ان دا قرآن. ڈرفٹنگ کانٹیننٹس کے بارے میں بات آئی، پہاڑوں کے بارے میں بات آئی. اب آگے بات آئے گی، بات لمبی ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی. میں آپ سے اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی صاحب میرا ٹاک سنے تھے یونیورس کے اوپر، تو کچھ دن کے بعد وہ مل کے بولے کہ صاحب میں آپ کے یہ ٹاک سننے کے بعد ان اللہ بکل شیء محیط، اور یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں، احاطے میں لیے ہوئے ہیں. تو میں جا کے ظہر کی نماز کے لیے جب اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھایا تو زندگی میں پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں. ہم کو اندازہ ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کیا ہے. یہ بالکل بچے کا کانسیپٹ، چھوٹے بچے کا کانسیپٹ. دیکھو اللہ میاں غصے میں آئیں گے، انہیں فوراً آ کے بیٹھو، دیکھو اللہ میاں غصے میں آئیں گے، آ کے
اندازہ ہی نہیں ہے ہم کو. پہچانو اللہ تعالیٰ کو اسماء سے, ان کے اسماء الحسنی سے پہچانو, یہ کائنات سے پہچانو. تو یہاں یہ دعوت آ رہی ہے. اور پھر کہا کہ ویل لکل افاک نسیم, اور پھر تباہی ہے, افسوس ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے. ہر جھوٹے اور گناہگار کے لیے جو ہے تباہی ہے. یہاں بھی تباہی ہے, آخرت میں بھی تباہی ہے. یسمعوا آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها, اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سنتا ہے, لیکن تکبر سے اپنے گناہ میں اصرار کرتا ہے, ایسے جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں. نہیں میں نہیں سنا. جی حضرت آپ کو میں نماز پڑھو بول رہا ہوں. بولے آپ میں نہیں سنا. کیسا نہیں سنا؟ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نہیں سنا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر. دیکھیے تکبر ایمان کا اپوزٹ ہے, تکبر سجدے کا اپوزٹ ہے. قرآن میں جو استعمال کیا گیا ہے, سجدے کے اپوزٹ میں تکبر استعمال کیا, کلمے کے اپوزٹ میں تکبر استعمال کیا, ایمان کے اپوزٹ پہ تکبر استعمال کیا. تو جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے میں سنا ہی نہیں, اور پھر اپنے گناہوں پہ اصرار کرتا ہے, کنٹینیو کرتا ہے, گناہ چھوڑتا نہیں ہے. تو فبشرہ بعذاب علیم, تو اس کو جو ہے ایک تکلیف دہ عذاب کی خبر آپ سنا دیجئے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا مِتَّخَذَهَا ہُزُوًا, اور جب اس کو ہماری نشانیوں میں سے کسی نشانی کا علم ہوتا ہے تو اس کو مذاق میں اڑا دیتا ہے. اب کوئی بولے صاحب قرآن میں بگ بینگ تھیوری کا ذکر ہے, الم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کیا یہ کافروں نے نہیں دیکھا؟ کیا مخاطب ہے صاحب؟ ہم نہیں دیکھنے والے تھے بگ بینگ, کافر دیکھنے والے تھے, تو انہی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے اس کو الگ کیا؟ اب وہ ایک صاحب کے سامنے ایجوکیٹڈ ہے, بولے صاحب دیکھیے یہ قرآن ہے, قرآن میں چلو حضرت آپ کون سا ترجمہ کر لے رہے ہیں کہ کون کرے کہ جو مذاق میں اڑا دیا. تو جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ اس کو مذاق میں اڑا لیتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین, اور اس کو جو ہے بہت ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. مہین کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ایسا اونٹ جو کام کر 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 کے تھک کے گر جاتا, ایسا عذاب ہوگا. مار 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 کوڑے بے ہوش ہو کے گر گیا, ایسا عذاب ہوگا. دیکھیے یہاں جو بعض لوگوں کو عذاب ہوتا ہے وہ دیکھ کے ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ پرسوں کچھ بام بلاسٹ کے وہ بتا رہے تھے کلپنگز وغیرہ کہ اس منہ سے خون بہ رہا ہے, لاشیں پڑی ہوئی ہیں, برداشت نہیں ہو رہا تھا. یا اللہ یہ کیا ہے, بس رحم فرمائیے مالک. تو قیامت میں زنجیروں سے مارا جائے گا, آگ کا پانی ڈالا جائے گا, آگ کی غذا کھلائی جائے گی, آگ میں جلایا جائے گا. کہ تمام چیزوں کو جو ہے نظر میں رکھنا ہے. تو ایسی تکلیف دہ عذاب ہوگا. من ورائہم جہنم, اور اس کے آگے جہنم ہے, یعنی جو آگ میں جلنے کے لیے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا, اور وہ جو بھی دنیا میں کمایا ہے وہ آخرت میں اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. نہ دولت کام آئے گی, نہ شہرت کام آئے گی, نہ عہدہ کام آئے گا. ایک صاحب بول رہے ارے صاحب ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں, آپ ان کو ڈال رہے ہیں دوزخ میں. ہمارے ڈائریکٹر ہے صاحب, ہوئیں گے, انہوں کیا کیا کھائے سو ہم کو معلوم ہے. ارے صاحب یہ بہترین کرکٹر ہے, لوگ آ کے ان کی آٹوگراف لیتے تھے صاحب, ٹاپ کلاس بیٹسمین نہیں. ارے آپ کس کو ڈال رہے ہیں, اتنے بڑے کرکٹر کو ڈال رہے ہیں آپ, جو ہوئیں گا دنیا میں ہوئیں گا. بولے صاحب یہ ہمارے ملک کا سب میں امیر آدمی تھا, آپ اس کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جو دنیا میں جو کمایا ہے ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا, دنیا میں جو کمائی کی ہے اس میں سے کوئی چیز تم کو آخرت میں کام نہیں آئے گی بچانے کے لیے. اور پھر ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء, اور پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم اپنا دوست بنائے تھے وہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے. اب جو بعض لوگ جاتے کسی بزرگوں کے پاس جا کے وہ انہوں بولیں گے ذات اب میرے کو میری پڑی وہ سب ہنگامے کر کے میں کما لیا ہوں, اب یہاں میرے سے پوچھ پاچھ ہو رہی, میں کہاں بتاؤں آپ کو. پھر من دون اللہ جس کو پکارتے تھے آپ, باس کو پکارتے تھے, ہاں وہ اپنے انفلوئنسز کو پکارتے تھے, کلب کی ممبرشپ پہ آپ کو بڑا ناز تھا, آپ کے سرکل پہ بڑا ناز تھا. کوئی سرکل میں کام نہیں آئے گا, پورا سرکل جہنم میں, پورا آپ کا سرکل برڈز آف سیم فیدر گیٹ ٹوگیدر کا حساب ہوگا.
پورا سرکل آپ کا جہنم میں. آئیے پتے بانٹیے, اب یہاں آئیے, آگ کے پتے کھیلیں گے, اب آگ کی شراب پئیں گے. تو کون کام آئے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہٹ کے جو تم جس دوسروں پہ بھروسہ کرتے تھے, کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کو بہت بڑا عذاب ہوگا. ھذا ھدیٰ, یہ ہدایت ہے, یہ قرآن راستہ دکھاتی ہے, جنت کا راستہ دکھاتی ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ, اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, اپنے پالنے والے مالک اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, ان کے لیے شدید اور تکلیف دینے والا عذاب ہوگا. آیتوں کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ارے چلو حضرت کیا ہے, ہوئیں گا قرآن میں, ہوئیں گا کون مانتے بولے, چلو انکار کرتے ہیں. ارے ہے بھائی, لکھا ہوا ہے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ نہیں چلیں گے ان کو دوزخ میں جائے. چلو لکھا, انکار کر رہا ہوں. دیکھیے میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسالت کی انکار کرے, وہ گیا زمانہ گیا. ہم کو اپنی سوچنا ہے, ہم کس طریقے سے انکار کرتے ہیں. عمل نہیں کرنا انکار ہے. نماز پڑھو بول رہے ہیں, نہیں پڑھنا آیتوں کا انکار ہے, گناہ ہے. شراب مت پیو بول رہے ہیں, شراب پی رہے, آیتوں کا انکار ہے. تو ان کو جو ہے سخت تکلیف دہ عذاب ہوگا. اب یہاں دیکھیں پھر سائنس آ گئی کہ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ, اور اللہ تعالیٰ وہی ہے, پہچانو اللہ, اللہ الذی. دیکھیے آپ عربی کنسٹرکشن بھی فالو کریے. اللہ الذی, یہاں جو بات آ رہی ہے اللہ الذی, اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, سبجیکٹڈ ٹو سرو یو, کائے کے لیے, تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے اس میں چلیں. سمندر کو اس نے ایسے کوالٹیز, ایسے پراپرٹیز دے دیے ہیں اپنے حکم سے, تاکہ کشتیاں اس میں چلیں. یہ کیا حکم ہے صاحب؟ سمندر کا کمپوزیشن ہے, سالٹ ہے, وہ ہے, اس کی وسکوسٹی ہے, اس کی ڈینسٹی ہے. پھر پرنسپل آف آرکیمیڈیز ہے اصل, جو آرکیمیڈیز ڈسکور کرا, پرنسپل آف اللہ تعالیٰ ہے وہ آرکیمیڈیز ڈسکور کرا تو پرنسپل آف آرکیمیڈیز ہو گئے. لا آف گریویٹیشن اللہ تعالیٰ کا ہے, نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ہو گئے کیونکہ نیوٹن اس کو ڈسکور کرا. قانون تو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اب یہ کشتی کیسا فلوٹ کرتی کہ بھئی ایک لوہے کا جہاز ہے, یہ بڑا جہاز ہے, 5 منزلہ بلڈنگ کے اتنا, یہ بڑا جہاز ہے, لوہے کا ہے, فلوٹ کر رہا. ایک اصول بنائے اللہ تعالیٰ. اصول یہ بنائے کہ بھئی اگر آپ ایک لوہے کی ڈش لیں, اس کو پانی میں ڈالیں, تو وہ ڈش پانی میں ڈالنے کی وجہ سے کچھ پانی ادھر ادھر ہوتا, ڈسپلیس ہوتا, تو وہ جتنا پانی ڈسپلیس ہوتا اتنا وزن آپ اس میں لے کے جا سکتے. آپ اس سے زیادہ ڈالیں گے تو ڈوب جائے گا, اس سے کم ڈالیں تو برابر تیرتے رہے گا. اس کو آرکیمیڈیز نے ڈسکور کیا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو, اس کو پرنسپل آف آرکیمیڈیز بولتے ہیں. تو کون مسخر کیا سمندر کو؟ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا. پھر اس کے بعد میں اس کا اصل وجہ کیا تھی؟ ولی تبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یہ جو کشتیاں جاتی ہیں کھیل کود کے راستے نہیں جاتی, ریسز کے راستے. یہاں کا سامان لے کے جاتے, ادھر جاتے. اب پہلے حج کو اسی میں جاتے تھے, کشتیوں میں جاتے تھے. 25-30 برس سے سمجھیے کہ یہ ہوائی جہازوں کا ارینجمنٹ ہوا, تو سامان کشتیوں سے جاتا تھا, سامان کشتی آج بھی ہوتا ہے. تو تاکہ تم اپنا مال وغیرہ ادھر سے ادھر لے جاؤ, اور فائنلی لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کو ایکسپٹ کرو, شکر ادا کرو, اس کو ایکنالج کرو. یہ اللہ آپ کا پرنسپل آف آرکیمیڈیز جو تھا, یہ آپ کا پرنسپل تھا, یہ آپ کا فضل تھا جو آپ کشتی میں بٹھا کے وہاں تک لے کے لائے, اور اس کی وجہ سے ہم آپ کو مانتے ہیں, ہم ایکنالج کرتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں آپ کا احسان ہم مانتے ہیں, اس وجہ سے ہم نے یہ کیا. پھر کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ پورے کا پورا اپنے طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا. دے آر یور سرونٹس, تمہاری غلام ہے ساری کائنات, پوری کائنات کو لگا دیا. سائنس کہاں سے آئی؟ یہاں سے ایک اینتھروپک پرنسپل آف دی یونیورس ایک ہے. ایک 20 ٹاپ سائنٹسٹ فزسسٹ دنیا کے مل کے بولے, یہ پرنسپل کیا ہے, میں پہلے انگریزی میں بول دیتا ہوں کہ ایوری تھنگ ان دا یونیورس از فائن ٹیون ٹو سوٹ ہیومن لائف آن ارتھ.
کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایڈجسٹ کیا ہے کہ انسانوں کی زندگی یہاں ممکن ہو. اگر یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا تو انسانوں کی زندگی ممکن نہیں ہوتی تھی. گریوٹی 981 ٹائمز پر سیکنڈ. اگر یہ گریوٹی بہت زیادہ بڑھا دیے تو گھر والے بولیں گے کیا بھی آئے نہیں گئے تھے. وہ نہیں صاحب, وہ مسجد کی گریوٹی بڑھ گئی کہتے انہوں وہیں بیٹھے رہے. پھر گئے تو سر پھٹا ہوا ہے, کیا بولے تو نہیں, وہ مسجد کی گریوٹی کم کر دیے تو جا کے چھت سے ٹکرائے, بولے سر پھٹ گیا ان کا. گریوٹی ہے, مون پہ گریوٹی کم ہے, مون پہ نہیں رہ سکتے. ایٹماسفیئرک پریشر اگر کم رہتا تو رگاں پھٹ جاتے تھے. ایٹماسفیئرک کمپوزیشن, آکسیجن 4/5, باقی 1/5 اور 4/5 نائٹروجن اور دوسرے گیسز. اگر آکسیجن زیادہ بڑھاتے, انہیل کرتے, سلک کے نکل گیا نا انہیں, سگریٹ سل گیا ویسا. اگر آکسیجن زیادہ ہوتا تو اگنیشن سے ختم ہو جاتا تھا آدمی. تو ایک آکسیجن کا پروپورشن رکھے. لینڈ اور واٹر کا ڈسٹریبیوشن, پانی کا کمپوزیشن, سورج کا ڈسٹینس ہم سے, ذرا قریب کر دیتے کبابہ بن جاتے تھے, افطار میں کھاتے تھے فرشتے آ کے. اور اگر ذرا زیادہ دور کر دیتے تو آئس فروٹ بن جاتے تھے سکڑ کے. تو یہ تمام ہم اس پہ غور ہی نہیں کر رہے نا. آج آپ بول رہے ہیں اینتھروپک پرنسپل آف دی یونیورس. 1450 برس پہلے اللہ تعالیٰ لکھ دیے کہ میں نے کائنات کی ہر چیز کو ایسے ایڈجسٹ کیا ہے کہ انسان کی زندگی پاسبل ہو. آپ سوتے رہے, آپ بولے کہ بھئی سائنس کو کہاں لا رہے ہیں حضرت قرآن میں, ٹو مچ کر دے رہے ہیں. چلیے, اس کے بعد میں ایک بڑی زبردست دریافت ہے, میرے کو کل ہی یاد آیا, اور ایک اسٹیٹمنٹ ہے. فار این ایونٹ ٹو ٹیک پلیس اینی ویئر آن دی ارتھ دا ہول یونیورس کوآپریٹس. کوانٹم فزکس کی ایک فائنڈنگ ہے. یعنی زمین میں کسی بھی چیز کے ہونے کے لیے ساری کائنات کوآپریٹ کرتی. ہم اس کو ایکسیڈنٹ بولتے. میں خود ایسے ہوئے ہیں میرے ساتھ بھی. بامبے بیکری پہ ایک بس کے نیچے ایک صاحب آ گئے. انہوں وہ چھالیاں لینے کے واسطے نامپلی پہ رکے تھے. اگر انہوں نہیں رکتے تھے تو بس بعد میں آتی تھی, انہوں نکل جاتے تھے. نہیں, ان کو رکنا پڑا. ایسے کئی وقت ہوتے. وہ بولتے اصل میں حضرت میں وہ آپ آگے نا آپ سے بات ہوئی, پلٹا اور سائیکل والا آ کے مارا. وہ آپ نہیں ملتے تو میں چلے جاتا تھا, بیٹھے بیٹھے تو ٹانگ توڑ لے کے بیٹھا ہوا ہوں. نہیں, ویسا نہیں تھا, یہ پری ڈیسٹین تھا. یہ پری ڈیسٹین تھا. تو یہ ڈیسٹینی کو جو ہے سائنس مان رہی ہے. ہیومن جینوم, ڈاکٹرز بیٹھے میں پوچھے آپ کیا ہے, پوری انسان کی تقدیر, بیماریاں اور تمام چیزیں جو ہے لکھ دیا ہے. تو بول رہے ہیں کہ ہر چیز ہم نے جو ہے انسان کے لیے مسخر کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی, اللہ تعالیٰ کے قدرت کی آیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو تفکر کرتے ہیں. دوز ہو ریفلیکٹ, جو غور کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہم کہیں کو غور کریں گے؟ ہم سمجھے نہیں کیا پڑھ رہے ہیں تو غور کیا کریں گے؟ تو کیا ہوا, مومن کو غور کرنے کے بجائے غیر مسلموں نے ان آیات پہ غور کیا اور کہا پرنسپل آف اینتھروپک پرنسپل آف دی یونیورس نکالے, آرکیمیڈیز لا آف آرکیمیڈیز نکالے, نیوٹنز لا آف گریویٹیشن نکالے, اینسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی نکالے. سب نامہ دے دیے. کس کو غور کرنا تھا, کون غور کر رہا ہے؟ اچھا چلیے صاحب, انہوں نے غور کیا, آپ کم از کم ان کو دعوت تو پیش کیجئے کہ صاحب یہ ہمارے پاس قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی نہیں, کیوں نہیں ہو سکتا؟ اجی کبھی قرآن پڑھے ہی نہیں نا ترجمے سے, کبھی قرآن ترجمے سے پڑھے نہیں, کبھی قرآن پہ اپنا علم نہیں لگا. دیکھیے سورہ نحل میں غالباً ایک آیت آ رہی ہے, ہم غور کر چکے ہیں اس پہ, کہ قیامت میں کاذبین سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میری آیات کو اپنے علم کے احاطے میں نہیں لیا تھا, اپنے علم کے بیک گراؤنڈ میں کیا تم نے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ وَمَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, تو تم کیا کرتے تھے؟ تم اب آپ چوکیدار کو ڈانٹتے, آپ ارے میاں بیٹھے ہوئے, انہیں دیوار پہ کی گھڑی لے کے چلے گئے, آپ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے تھے تم لوگ, سو رہے تھے تم لوگ. تو یہ ڈانٹ ہے قیامت میں ہم کو سننے کی.
چلیے ڈانٹ کے چھوڑ دیے، بڑھا دیے، جاؤ معاف کیا جنت میں ڈال دیا، وہ بات اور ہے. تو یہاں جو ہے تفکر کرنے والا، لعلکم تدبرون لعلکم تتفکرون، یہ بات آ رہی. تو تفکر، فکر کرنے، غور کرنے کے واسطے نالج بیک گراؤنڈ ہونا. آج آپ کے مسائل ہے، معاشی مسائل ہے، زکوٰۃ ہے، بینکنگ ہے، آپ کے شیئر ہولڈنگ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. آپ چاہتے بیچارے وہ لوگ جو بالکل اکنامکس سے، پولیٹیکل سائنس سے کسی سے واقف نہیں ہے، وہ لوگ آپ کو گائیڈ کریں. آپ نہیں چاہتے، تعلیم یافتہ آدمی ادھر نہیں جاتا، پھر بیچاروں کو گالیاں بھی دیتے، فتوے دے دیے بولے ایسا اٹھا کے. ارے کیا کریں گے، آپ نہیں آ رہے ہیں بول کے بیچارے وہ لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیے. کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ آیا قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے؟ کوئی اکانومک سائنٹسٹ آیا؟ یہ تمام چھوڑ دیا آپ اداروں کے علماء کے اوپر چھوڑ دیا. تو بیچارے جتنا ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس بیک گراؤنڈ سے بہترین کام کر رہے ہیں. تو یہاں جو ہے بول رہے ہیں کہ تفکر ضروری ہے. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے کہیے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کے دنوں پہ جو ہے ایمان نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، ان کو معاف کریں. اب آپ کسی سے بات نہیں کر رہے، وہ اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، تو سزا جزا دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ کریں گے. لیجزی قوما بما کسبوا بما کانوا یکسبون، تاکہ وہ ایسی قوم کو جو کچھ وہ کمائے ہیں، اچھا کمائے یا برا کمائے ہیں، اس کا اجر وہ دے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا وہ اپنی نفس کے لیے، اپنے لیے کرے گا. بیٹے کو بلا کے بول رہے ہیں دیکھو بابا میں 5 وقت نماز کو جا رہا ہوں، تمہارے واسطے نہیں ہے. یا بیٹا بابا کو بول رہا ہوں دیکھیے بابا آپ کے واسطے میں نماز کو جا رہا ہوں. نہیں، جو بھی عمل کر رہا ہے اپنے نفس کے لیے عمل کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے. وہ من اساء فعلیہا، اور جو بھی کوئی برائی کرے گا اس کی ذمہ داری اسی پہ ہوگی. آپ بول ہی نہیں سکیں گے اللہ میاں انہوں میرے کو دھوکہ دیے بول کے ایسا کرا، میں انہوں میرے کو، ان کے ساتھ ہوگا. لیکن آپ کیسا آئے دھوکے میں؟ آپ کس طریقے سے آئے؟ آپ کو عقل نہیں تھی؟ دنیا کی بڑی بڑی باتیں آپ سمجھ سکتے تھے، قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے. آپ کیسی کیسی زبانیں آپ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور قرآن پہ آ کے جو ہے آپ کی عقل اڑ جاتی ہے. اللہ بس رحم کرے. ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم اپنے پالنے والے مالک اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کتاب دی، توریت دی، انجیل دی، پھر حکومت بھی تھی، پھر حکمت بھی دی ان کو، اور پھر نبوت بھی دی. اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں، یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں پورے نبی آئے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں آئے. پھر ان کو بہترین رزق دیا، من و سلوہ ان کو کھلایا، اور پھر پاک رزق دیا، اور تمام عالمین پہ ان کو فضیلت دی. اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ فضیلت آج بھی ان پہ جاری ہے، آج بھی جو ہے ساری دنیا کو ڈومینیٹ کرے. سورہ بنی اسرائیل کی 104 آیت میں بات آئی تھی کہ قیامت سے پہلے ہم تمام یہودیوں کو لفافے کی طرح ہر جگہ سے ایک جگہ لا دیں گے، اور پورے اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں. اب یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، سیریا کا نام بار بار آ رہا ہے، سیریا کا کیپٹل دمشق ہے، دمشق. یاجوج و ماجوج و دجال وغیرہ کی جنگ وہیں ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام وہیں دمشق کی مسجد میں اتریں گے. تو تمام آثار ہو رہے ہیں، قیامت کے قریب آنے کے تمام آثار ہو رہے ہیں. دھوئیں کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ سب سننے سے مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے چوکنا ہو جائیں. پھر کہا کہ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور پھر اپنے حکم سے، اپنے دین میں جو ہے ان کو کھلے راستے بتائے ظاہر کر کے. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور پھر یہ آپس میں اختلاف کیے تو کب کیے؟ جب ان کے پاس علم آ چکا تھا. اب یہاں علم توریت کا بھی بول سکتے ہیں آپ، قرآن کا بھی بول سکتے ہیں. آپس کی دشمنی، آپس کی زیادتی کی وجہ سے آپس میں جو ہے یہ لوگ اختلاف کرنے لگے. یہ آپس کا اختلاف کیسا ہوتا؟ بھئی ایک تو ہمارا اختلاف یہود و نصارہ سے ہے، ایک تو اختلاف ہمارا آپس میں ہے، شیعہ سنی کھوجے میمن. تو ایک حدیث ہے بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہیں، 72، تمہارے 73 ہوں گے. ہم یہ فرقوں کو ایک جگہ نہیں لا سک رہے ہیں.
دوسروں کو دعوت دینا تو بہت دور کی بات ہے. سمجھ ہی نہیں رہے ہم کیا مقصد کیا ہے زندگی کا, یہی نہیں سمجھ رہے ہیں. تو یہ آپس کی دشمنی سے آپس میں بھی اختلاف کیے, مسلمانوں سے بھی قرآن آنے کے بعد اختلاف کیے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون, بے شک آپ کا پالنے والا, آپ کا مالک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ جو کچھ اختلاف کرتے ہیں اس میں ان کے آپس میں جو ہے فیصلہ کر دیں گے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, اور پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اپنے دین میں ایک شریعت بتا دی, ایک راستہ بتا دیا عمل کرنے کا. شرع جو ہے عام طور پہ راستے کو بولتے ہیں, ایک عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک راستہ بتا دیا. اور پھر فاتبعھا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون, تو پھر اس راستے کو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا راستہ بتایا ہے اس پہ چلیے, اور ان لوگوں کی خواہشوں پہ مت چلیے جن کو علم نہیں ہے. قرآن کا حکم ہے مانیے آپ, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے راستے پہ مت چلیے دین کا نام لے کے جو قرآن اور حدیث کے خلاف لے کے جاتے ہیں آپ کو. نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے, کہیں ذکر نہیں ہے, مگر دین کے نام سے وہ کام ہو رہا ہے. اور میں بار بار اس کے حوالے اپنی شادیوں کے دیتا ہوں. کبھی کہیں منجوں کا ذکر نہیں ہے, کہیں چوتھی کا ذکر نہیں ہے, کہیں چہلم کا ذکر نہیں ہے, کہیں برسی کا ذکر نہیں ہے, لیکن آپ ایک نئے راستے نکال لیے کر رہے ہیں بغیر علم کے, لوگوں کی خواہشوں پہ, لوگوں سے ڈر کے. ایک صاحب میرے پاس پروویڈنٹ فنڈ کی شیورٹی کے واسطے آئے تھے, کسی کی برسی کر رہے تھے, آرڈنریلی امپلائڈ ہیں. بولا حضرت یہ کب پہ کریں گے آپ 5,000 روپے؟ آج سے 30 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں. بولے نہیں صاحب پھر لوگ کیا بولیں گے؟ بولے کرنا پڑے گا نا, لوگوں کے واسطے برسی کر رہے ہیں. ارے آپ کو اتنے اہتمام ہے والد کا تو آپ نماز پڑھیے. آپ جتنی نمازیں پڑھیں گے, جتنی عبادتیں کریں گے, انشاءاللہ آپ کے والدین کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. یہ ہے برسی زیارت, یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ تو یہاں بول رہے کہ ان کی اتباع مت کیجیے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے کسی چیز میں کوئی کام نہیں آئیں گے. یاد رکھو, یہ جو بغیر علم کے تم کو دین کا راستہ بتاتے تھے. میں آپ سے بول چکا ہوں, کوئی ایک صاحب ملے تھے کسی دعوت میں, بہت ہی صوفیانہ قسم کی بات کر رہے تھے. تو مجھے بولے بھائی آپ یہ 2 ہاتھ ملائیے. میں ملا تو بولے دیکھیے 81 ہے اور یہ 18 ہے, دونوں ملائے تو 99. اسماء الحسنى 99 ہے ایک حدیث میں جو آتے, 2 حدیث ملائے تو ایک تو 122 یا 126 ہوتے. بڑا متاثر ہو گیا ہم. اس کے بعد میں ایسے ہی پوچھا, مولا آپ کس کا ترجمہ فالو کرتے ہو؟ تو بولے میاں ابھی ہم قرآن پہ آئی کہاں, معرفت کی چکر میں ہے. بولے لگا بغیر قرآن کے آپ اللہ تعالیٰ کو کیسا پہچانیں گے؟ آپ کیسا پہچانیں گے آپ اللہ تعالیٰ؟ اب کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں. ایک صاحب بولے دیکھیے ایک شمع ہے, ایک آئینہ خانہ ہے, ایک شمع جلائے اور کئی شمعیں جل گئی. میں بولا دیکھیے وہ کوئی شمع میں ہاتھ ڈالے تو نہیں جلتا, یہ ایک شمع جلا کے پھینک دیتی ہے آپ کو. اب وہ بیچارے جو معصوم قسم کے لوگ ہیں وہ بڑے متاثر ہو جاتے, کیا بات کرتے ہیں. آپ کبھی بیٹھ کے سنو ان کو. کوئی ایک صاحب سنا رہے تھے, کسی کے پاس گئے, جمعہ کی اذان ہوئی, پیچھے مسجد ہے. ابھی نو بیزار ہو کے اٹھ کے جا کے نماز پڑھ کے واپس آئے, پھر آ کے بیٹھے. بولے آپ نماز کے لیے نہیں؟ بولے ہماری نماز ہماری سانس نماز ہے. بولے یہ جو اندر سانس لے رہے ہیں, باہر جو چھوڑ رہے ہیں, یہ نماز ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پہ آپ کو قرآن اور حدیث سے ہٹا دیتے ہیں. ہم کو دوسروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اپنوں کی بات کرنا ہے. تو بول رہے ہیں کہ جو ہے یہ کوئی کام نہیں آئیں گے کسی چیز میں. ان ظالمین بعضهم اولیاء بعض, اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. واللہ ولی المتقین, اور اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہوگا, گارڈین ہوگا. دیکھیے صحابہ کا مزاج بولتے کہ جب ایسی آیتیں سنتے تو تڑپ جاتے, کیا کرنا بولے. جیسا یا ایھا الذین آمنوا بولتے سب صحابہ جو ہے وہ ہو جاتے تھے کہ بھئی ہم کو مخاطب کیا جا رہا ہے, وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب ہمارے پاس تو یہ ہے, میاں ذرا خیرت کم کرو یار, ڈائلاگ سنے نہیں آ رہے ہوں. وہ شروع ہو گیا سیریل, کم کرو, چلو ان خیرت کم کر رہے ہیں, مگر وہ ٹی وی کا والیوم ڈائلاگ سننے کے واسطے بڑا ہوا ہے. یہ ہم لوگوں کی پھر بڑے بڑے امیدیں ہیں جنت کی. اذان ہوتے پلو اوڑھ لیتے,
اذان ختم ہوتے پلو نکال لیتے، پھر وہ سیریل دیکھ رہے ہیں. اب ہم سمجھ رہے ہیں اب اٹھیں گے نماز کو، جب اٹھیں گے کہاں سے اٹھتے؟ یہ کیا ہے؟ پھر جنت کی امید ہے، پھر شفاعت کی امید ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک ایک کھول کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم متقین کے دوست ہیں، متقین کے گارڈین ہیں، جو ہم سے ڈر کے ہمارے احکامات کے خلاف نہیں جاتے تھے. ھذا بصائر للناس، یہ انسانوں کے لیے غور کرنے کی، فکر کرنے کی کتاب ہے. وہ ہدا، یہ ہدایت ہے، اس میں راستہ دکھاتی ہے. وہ رحمت للقوم یوقنون، اور یقین کرنے والی قوم کے لیے اس میں رحمت ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک ایکویشن فارم ہو رہا ہے کہ غور کرنے سے ہدایت ملتی، ہدایت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور رحمت میں برکتیں ہیں، اچھی چیزوں میں بڑائی ہوتی ہے. تو یہ ایسی کتاب ہے، اس پہ غور کرنا ہے، ہم اس سے راستہ حاصل کرنا ہے کہ کیا کرنا، نہیں کیا نہیں کرنا. اس سے ہم کو دنیا میں بھی رحمت ملے گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت ملے گی، اور پھر اس میں جو ہے بڑھوتری ہوگی. یہ آخری آیت ہے آج کی. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا یہ لوگ جو بری چیزیں کرتے رہتے ہیں، بری چیزوں میں مصروف رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، لہذا ایسا ہو کہ ان کی زندگی بھی یکساں ہو جائے اور موت بھی یکساں ہو جائے؟ یہ بہت بری چیز ہے جو یہ سوچتے ہیں، جس کے جو فیصلہ اس طریقے سے کرتے ہیں، غلط بات ہے. جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ان کی زندگی یہ سیئات کرنے والے، گناہ کرنے والوں کے ویسی نہیں ہو سکتی. ان کی زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتی. ایک روایت میں مفہوم آ رہا ہے کہ یہ دنیا تو دوزخ کے لیے، کافر کے لیے جنت ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت میں مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے جو ہے دوزخ ہے. تو یہاں بعض مسلمان غریب ہیں. ایوب علیہ السلام بیمار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کئی فاقے گزر گئے. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے. تو ایمان جو ہے دولت کے بنا پہ نہیں ہوا. بعض دولت مندوں کو ایمان دیا، بعض غریبوں کو ایمان دیا. ویسی فرعون کو بادشاہت دی، پکا کافر، ٹاپ کلاس کافر، بادشاہت دی اس کو. تو یہ دنیا تو ہم نے ان کو بھی دی، ان کو بھی دی، لیکن آخرت تو تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے. تم یہ سمجھتے ہو کہ جیسی تمہاری دنیا ہے ویسی آخرت بھی ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. جو کافر ہیں وہ تو یہاں انجوائے کر رہے ہیں. کیا انجوائے کر رہے ہیں؟ تھوڑے کھاتے پیتے لوگ انجوائے کر رہے ہیں. جو غریب کافر ہیں وہ تو یہاں بھی مصیبت میں، مگر جو غریب مومن ہے اس کو تو جنت کی بشارت ہے. اگر وہ قرآن اور حدیث کے سٹینڈرڈ پہ اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اس پہ ہو جائے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. تو یہ جو اپنے سے جو طے کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اور موت جو ہے یکساں ہوگی، ایسا نہیں ہے. مومن کو جو ہے انشاءاللہ آخرت میں جنت ملے گی، اور کافروں کو دوزخ. تو یہاں ہم روک دیں گے.